کر دے زندگی برباد میری، پہنچے گی کب فریاد میری۔ عزیز و مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو کہ خداوند پھر ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس خدمت کو جاری رکھ سکیں جو ہم پروگرام داغ کے ذریعے کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم دو لوگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی کچھ خاص وجہ ہوگی، لیکن اس وجہ کو بعد میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سسٹر جی کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خداوند کا شکر ہے۔ Praise the Lord۔ آج ہم دونوں مل کر بات چیت کریں گے، لیکن فریم میں اس جگہ پر ہم دو لوگ ہیں اور اس طرف کوئی اور ہے، جس کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ اندھیروں میں چمکتی روشنی ہے، اندھیروں میں چمکتی روشنی ہے، بہادر ہے، ہماری شیرنی ہے۔ تو وہ کون ہے؟ شاید آپ سمجھ گئے ہوں یا شاید ابھی تک نہ سمجھے ہوں، تو اس کے لیے میں تھوڑا سا اور آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ دیکھتے ہیں آپ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ نام ایک ایسا نام ہے جسے مسئلے کا حل سمجھا جاتا ہے۔ یہ نام ایک ایسا نام ہے جسے امید سمجھا جاتا ہے۔ اس نام سے جیسے ہی سنائی دیتا ہے تو عورت کا مقام ہماری نظر میں بلند ہونے لگتا ہے۔ یہ نام وہ نام ہے جس سے ظالم گھبراتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یہ نام وہ نام ہے جس کا صرف اور صرف اپنے یسوع مسیح پر ایمان ہے اور مکمل ایمان ہے، اور یسوع مسیح نے ہی اس شخصیت کو یہ خدمت دے کر بہت عزت بخشی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں پاسٹر غزالہ شفیق۔ سسٹر جی کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ آپ کے اتنے خوبصورت الفاظ کے لیے جو میری ہمت بندھاتے ہیں۔ آئی ایم سو ہیپی کہ آج بی ٹی ایل میں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام داغ میں۔ ہم آپ کا کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، اور بہت کیوں سسٹر جی، تقریباً ہر پروگرام میں ہی سسٹر جی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن رابطہ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، آپ بہت بیزی ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے ٹائم دیا لیکن پھر وہ بات نہیں ہو پائی۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں ہیں اور ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ بالکل آپ سے بات کریں۔ اور جی میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج میں نہ صرف اپنی طاقتور بہنوں کے ساتھ موجود ہوں، بلکہ ایک اہم پروگرام داغ کے سیٹ پر موجود ہوں۔ ہاں جی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس پروگرام کا جب آغاز ہوا تھا تو اس کی سب سے پہلی جو ہم نے ڈیسیژن لینے سے پہلے جو ڈسکشن کی تھی وہ آپ ہی کے ساتھ کی تھی۔ جی اور ہم چاہتے تھے کہ اس کو بھرپور طریقے سے کیا جائے۔ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے ہم اسے اس طرح سے مطلب زیادہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکے، لیکن آپ ہمارے ساتھ شامل رہی ہر پروگرام میں۔ جی بالکل۔ تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے ہم، کیونکہ بی ٹی ایل پہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ پہلی دفعہ آپ کو اس طرح سے اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، جی بالکل۔ تو ایک چھوٹا سا آپ نے یاد ہوگا کہ انٹروڈکشن ہم نے ریکارڈ کیا تھا، لیکن اس میں بھی زیادہ بات چیت نہیں ہو پائی تھی۔ تو ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ اس خدمت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ خداوند کی خدمت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ پاسٹر ہیں، خدا نے آپ کو وہ خدمت بھی بخشی ہے، تو اس خدمت کے ساتھ ساتھ قوم کے دکھ درد کا جو فن ہے وہ کیسے آیا، اور پھر اس فن کو آپ نے اپنا ہی بنا لیا اور قوم کی بیٹی یا ماں کا رتبہ اس وقت آپ کو مل چکا ہے۔ اب اس کا جو سفر سارا ہوا، اس سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے خدا نے آغاز کیسے ہوا، ہاں کیسے چنا آپ کو خدا نے، یہ کیسے مطلب خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے پھر سوشل ورک کی طرف آپ آئے۔ اس کے بہت سے سروں کو ڈھانپنے کے لیے ان کا نام نمایا، اور کئی لڑکیاں جو واپس اپنے پیرنٹس کے پاس جا چکی ہیں آپ کے ایفرٹ سے اور آپ کی کوششوں کے نتیجے میں، تو ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں اسے۔ تو اس کے لیے ہم جاننا چاہیں گے، کچھ آپ تھوڑا بتائیں کہ کیسے آپ نے سٹارٹ لیا اور کس طرح سے یہ سارا جرنی، تھوڑی سمری مختصر۔ جی بالکل، آپ نے کہا کہ میں ایک پاسٹر بھی ہوں اور پھر سوشل ایکٹیوسٹ کیسے ہوں۔ دیکھیں، یہ باہر سے نہیں ہے، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر
جو کرسچن ہے اسے سوشل ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے، چاہے وہ پاسٹر ہے چاہے لیڈر ہے، کیونکہ جیزس کرائسٹ نے جب اب دوبارہ آنا ہے عدالت کے لیے اپنے فرشتوں کے ساتھ، تو انہوں نے 6 پریکٹیکل کویسچن پوچھنے ہیں، اور وہ پریکٹیکل کویسچن ہیں کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں پردیسی تھا، میں قید میں تھا، میں بیمار تھا. یہ سارے پریکٹیکل ہیں، اور یہ اس کا تعلق سماج سے ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ کیسے بنیں. کیونکہ پہلی بار جیزس کرائسٹ آئے تھے کفارہ دینے کے لیے، انسانوں کو نجات، گناہ سے نجات دلانے کے لیے. اب انہوں نے عدالت کے لیے آنا ہے، اور عدالت انہوں نے اس بات پر نہیں کرنی کہ آپ نے کتنے روزے رکھے یا کتنی دیا یکی دی یا کتنا آپ نے عبادت کی، کیونکہ جیزس کرائسٹ نے ہمیں جو ایک ضابطۂ حیات دیا ہے کلام خدا میں، انبیاء نے جو ضابطۂ حیات دیا جیزس کرائسٹ کے بعد ان کے شاگردوں نے، رسولوں نے، وہ ضابطۂ حیات اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر تو ہم ایک ایماندار ہیں، یسوع کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، اس کے کفارے پر یقین رکھتے ہیں، اس کو اپنا خداوند اور بادشاہ مانتے ہیں، تو پھر بائبل مقدس، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. بائبل ہمارے دل، دماغ، ذہن، ہڈیوں میں ہماری توانائی بالکل کلام ہونا چاہیے. بالکل ہمیں دیا یکی بھی دینی ہے، ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پادری صاحبان اور چرچ لیڈرشپ یہاں تک رک جاتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم نے صرف یہی کام کرنے ہوتے، پرستش کرنا بہت اچھی بات ہے، عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے، کلام پڑھنا بہت اچھی بات ہے، دیا یکی دینا یہ ہم پر فرض ہے، یہ کمپوننٹس ہیں ہمارے ایمان کے. بالکل. لیکن اگر صرف یہی کرنا ہوتا نا تو ہمیں آسمان پہ ہونا چاہیے، کیونکہ آسمان پر 24 گھنٹے خدا کے فرشتے جو ہیں خدا کی صورت تکتے ہیں اور اس کو قدوس قدوس کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمیں جب ان ساری ایمان میں ہم مضبوط ہیں، ان ساری چیزوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ ذمہ داریاں پاک یسوع نے ہمیں دی ہیں کہ ہمیں گونگے کی وکالت بھی کرنی ہے، بے بس بے کس کی کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم کی جو ہیں ظلم کی زنجیریں بھی توڑنی ہیں. ہمیں یہ سارے پریکٹیکل کام زمین پر کرنے ہیں، کیونکہ آسمان پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آسمان پر سب فرشتوں کے ساتھ خدا کی حمد اور تعظیم کریں گے. پریکٹیکل جو کام ہے، جس ایمان کے ساتھ ایمال کے بغیر آپ اپنا ایمان مکمل نہیں کر سکتے. تو انفارچونیٹ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پادری کا کام صرف عبادت کروانا ہے. پادری کا یا کرسچن کا یا لیڈرشپ کا کام پوری سماجی، معاشی، معاشرتی، سیاسی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اور ٹھیک ہے، ایک کچھ آپ کو وہ کہتے ہیں نا جراثیم ملتے ہیں خاندان کی طرف سے. میرے والد بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرنے میں، ایکٹیویزم میں تھے. وہ بہت لوگوں کی جو بے بس ہوتے تھے یا جن کو لکھنا نہیں آتا تھا یا جن کے اوپر زیادتیاں ہوتی تھی، تو میرے والد یہ کام کرتے تھے. لیکن اس سے زیادہ میں نے بائبل مقدس سے سیکھا، یسوع سے سیکھا. کیونکہ جب 6 پریکٹیکل کویسچن پوچھنے ہیں جس پر ہمیں یہ سننے کو ملنا، یا تو یہ کہ آ میری بیٹی یا میرے بیٹے، یہ بادشاہی میراث میں لے جو روز اول سے تیرے لیے تیار ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ ملاؤن دور ہو جاؤ. تو یہ تو جانتا ہی نہیں. ہم نے فیصلہ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، دنیا اس کو سوشل ایکٹیویزم کہتی ہے، لیکن یہ جیزس کرائسٹ نے یہ ویلیوز ہمیں دی ہیں، یہ ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہر پادری کا، ہر ہمارے مذہبی لیڈر کا، سیاسی لیڈر کا یہ فرض ہے کہ پریکٹیکل جو خدمت ہے اس پر توجہ زیادہ دے، تاکہ ہم صرف ایک 50% پیپر نہ حل کریں کہ اپنے ایمان کو تو قائم رکھیں، لیکن اس ایمان کا اظہار جو ہے دنیا کے سامنے ان کاموں کے ذریعے کرنا ہے، اس سے ہم محروم ہوتے ہیں. تو میرا جو انسپائریشن ہے وہ پاک یسوع ہے، کلام خدا ہے. بالکل ایسا ہی ہے.
وہ ہم آپ کی شخصیت میں دیکھتے بھی ہیں بالکل. اور میں نے ابھی کہا بھی ہے کہ یہ نام جو ہے وہ یسوع نام کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، ایسا ہی ہے. نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہر مسیحی کا فرض ہے، ہم بھی اسے سمجھتے ہیں، لیکن پھر اس بات کو چرچز میں کیوں نہیں پریچ کیا جاتا، کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ دیکھیں میں ایک واقعہ بتا کے آپ کو سمجھانے کی اور ویورز کو، کیونکہ ہمارا مقصد ہے معاشرے میں اور زندگیوں میں تبدیلی لانا، بالکل، تاکہ ہم تیار ہو سکیں اس عدالت کے دن کے لیے بھی. کووڈ میں آپ کو پتا بہت زیادہ خوف و ہراس تھا اور لوگ نہیں باہر نکل رہے تھے، ٹھیک احتیاط بھی کرنی تھی. تو خاص طور پر جب کرسچنز کے ساتھ، کیونکہ میرا ایک ایسے ملک سے تعلق، ایسی جگہ سے تعلق جہاں پر ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پر جب ہم راشن کے لیے گئے تو ہمیں کہا گیا کہ یہ کرسچنز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو میجورٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے. تو ایسے وقت میں لوگوں کی نظریں ظاہر ہے پادری صاحبان کی طرف اٹھ رہی تھی، اور پادری صاحبان نے بھی دنیا کی طرح اپنے گیٹ بند کیے ہوئے تھے، فون بند کیے ہوئے تھے اور اندر محدود تھے. تو ایسے وقت میں ایک بڑے چرچ کے خاندان نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں نے ان سے کہا آپ کا چرچ تو خود بہت فائنینشیل، کوئی ان کو کمی نہیں ہے، دے کین ڈو اٹ. چلو ٹھیک ہے، جو چھوٹے چرچز ہیں ان کے لوگ ہیں وہ مجھ سے کہیں راشن کا بندوبست یا راشن مانگے، لیکن آپ کا تو خود ایک بڑا چرچ ہے اور فائنینشیل بہت سٹرونگ ہے، تو آپ اپنے خادم سے پہلے بات کریں، اگر وہ نہیں کرتے پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا. تو انہوں نے جب اپنے خادم سے رابطہ کیا تو خادم نے کہا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ میری ضرورتیں پوری کریں، جبکہ یہ ٹوٹلی غلط کانسیپٹ جو میری بہن نے مجھ سے کویسچن کیا کہ باقی کیوں نہیں کرتے، کیونکہ یہ ٹوٹل غلط کانسیپٹ لوگوں کے اندر بٹھا دیا گیا ہے کہ لوگوں نے پادری کو پالنا ہے، جبکہ جیزس کرائسٹ نے کہا تھا میری بھیڑیں چرا. پطرس رسول کو جب کلیسیا پطرس کو ہی کہا تھا نا کہ کلیسیا ان کے اقرار پر قائم کی گئی اور انہیں کہا میری بھیڑیں چرا، بار بار یہ کہا گیا. جیزس نے خود اپنے آپ کو چرواہا کہا. تو جو چرواہا ہے، جب ہم نے بھیڑیں پریکٹیکلی بھی کھانا پرووائڈ کیا تھا، ہاں جی، خود ان کی زندگی پریکٹیکل سے بھری تھی، لیکن جب ہم چرواہا کہلوانا تو پسند کرتے ہیں، تو چرواہے کا کام ہے کہ وہ جب بھیڑ زخمی ہو جاتی ہے یا وہ دھوپ ہے یا آندھی ہے یا بھوکی ہے تو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کرنا شیپرڈ کا کام ہے. تو شیپرڈ کا کام صرف کلام سنانا نہیں ہے. ہم عہدے تو وہ سب اپنے لیے ٹائٹلز یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا جو پریکٹیکل پہلو ہے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے بھاگتے ہیں. ایک سوال تھا ذہن میں کہ کلام تو سب کے پاس ہی ہے نا، سارے پاسٹرز کے پاس، ہم سب کے پاس بائبل مقدس ہے، ہم بھی یہ کلام پڑھتے ہیں. تو اتنی شدت سے جو اس خدمت کو لے کے آپ چل رہے ہو، تو اس کے پیچھے آپ کا دل ہے، آپ کی روح ہے، آپ کی جان ہے، سب کچھ مطلب نظر آتا ہے، انوالو ہوتے ہو آپ ہر کیس میں. انر موسٹ ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو روک نہیں پا رہی، مجبوری کر دیتی ہے کہ یہ کرنا ہی ہے مجھے؟ دیکھیں میری عادت ہے کہ میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں روزانہ زیادہ نہیں تو 5 چیپٹر بائبل کے پڑھوں، اور وہ جو 5 ابواب میں بائبل کے پڑھتی ہوں تو وہ میں زمین پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے. اور اگر تو میں نے کلام پڑھا ہے اور وہ میرے اندر ہے، میں تو ایک چیز جانتی ہوں، ہم کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ وہ ہمارے اندر بستا ہے، روح القدس ہمارے اندر بستا ہے. تو یہ کام تب ہوتے ہیں جب کلام آپ کے پاس ہے، پھر روح القدس بھی کام کرتا ہے، پھر جیزس کرائسٹ آپ کی قوت بنتے ہیں، فتح سے بڑھ کے غلبہ دلاتے ہیں. یعنی جب تک آپ کلام کو اندر نہیں لیتے، جب آپ اندر لے لیتے ہیں تو آپ اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں. تو عمل تو اسی کلام پہ کرنا ہے نا، کہ تیرے آئین اور تیری شریعت یہ میرے راہ کے لیے چراغ ہے، تیرے آئین پہ عمل کر کے میں اپنی راہ کو صاف رکھ سکتا ہوں، یہ اس کا آئین ہی ہے نا. کیونکہ میرے لیے جو متی کے انجیل 25 باب جو جیزس نے عدالت پہ بیٹھ کے جو کوسچن کرنے ہیں وہ میرے ایمان کا اظہار ہیں، اور مجھے ان 6 کے 6 جوابوں کے لیے تیار ہونا، کیونکہ میں نے یہ الفاظ سننے ہیں یسوع مسیح سے
کہ اے بیٹی یہ بادشاہی میراث میں لے جو روزے اول سے تیرے لیے رکھی گئی ہے، میں ملاؤن نہیں کہلانا چاہتی، بالکل اور یہ پریکٹیکل خدمت تو اسی کے لیے بغیر نہیں ہے۔ آپ کے کاموں یہ سے ہماری پتہ اپنی چلتا چوائس ہے نا، کہ ہم نے بالکل، کیا سننا ہے جی بالکل باپ سے، ایسے ہی ہے۔ بالکل آزاد مرضی دے کے اس نے بھیجا ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جو اندر لیتا ہے اس کے عمل سے ہم دیکھ پاتے بالکل ہیں، ان کے لیکن جو کاموں سے ہم پہچانتے ہیں نا، پہچانتے ہیں، کلام میں جو لکھا ہوا ہے واضح۔ اندر نہیں لیتا اس کے آس پاس جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ وہ، لیکن قوم کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ یہ میں بیڑا غرق بہت ایک ثقیل قسم کا لفظ استعمال کر رہی ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ کر رہی ہوں، ہاں کہ کہ کلیسیا جو کا، ہماری قوم ذمہ کا، داریاں ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، جی بالکل جو انہیں کرنا چاہیے ایکچولی، وہ جو چرچ کا کام ہے، جو لیڈرز کا کام ہے، آپ بہت خدمت کر رہے ہو، لیکن آپ کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ آپ کے پاس 24 ہی گھنٹے رہیں گے نا، 24 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہو جائیں گے، 30 تو نہیں ہو جائیں گے، تو پھر بھی بڑی مشکل سے آپ مینیج کر رہے ہو، کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو چلنے کی ضرورت ہے جو ہیلپ فل ہوں، سب لوگ سمجھیں اس بات کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ٹیم ابھی تک ایسی ہو گئی ہے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ کام مطلب بٹ چکا ہے، کچھ قدم سے قدم ملا کے چلنے والے کچھ اور لوگ ہیں؟ دیکھیں تنہا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، کوئی انسان بھی نہیں ٹھیک کر ہے؟ سکتا، بالکل۔ تو خدا نے ایسے ساتھی دیے ہیں جو میری قوت بنتے ہیں، اور جو پورا میں اعتماد ان پہ کرتی ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر کوئی، میں چرچ کے حوالے سے بات کریں، چرچ کے لوگ نہیں چرچ کے لوگ، دیکھیں یہ جو ساتھ ہیں تھوڑا سا فرق اب یہاں بھی ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہمیشہ میرے خلاف رہتی ہے، کیونکہ لیڈرشپ وہ کام نہیں کر رہی جو میں کر رہی ہوں، صحیح، لیکن عام لوگ، کیونکہ عام لوگوں سے میں جڑی ہوئی ہوں، عام لوگوں کے مسائل حل کرتی ہوں، تو عام لوگ تو مجھے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، بالکل، وہ بہت رسپیکٹ شو کرتے ہیں۔ تو جیزس عام لوگوں کے لیے ہی آئے تھے، بالکل انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں ہے، بیمار کو، کمزور کو طبیب کی ضرورت ہے۔ تو میرا فوکس، لیڈرشپ بہت ہرٹ کرتی ہے، بہت نیگیٹیوٹی میرے لیے پھیلاتی ہے، وہ تو پھر کافی خلاف ہوں گے آپ کے، بہت زیادہ، آپ کو شاید سننے دیکھنے میں بھی ملتا ہے، آپ نے تصویر بدل دی ہے۔ ہاں جی، لیکن عام جو ایماندار ہیں وہ یقیناً میری آواز پہ لبیک بھی کہتے ہیں۔ میں کسی ایک پروٹیسٹ کے لیے آواز دیتی ہوں تو جو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی آواز بننا ہے، جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں، جو کیونکہ اکیلی کھڑے ہو کے میں بھی نہیں پروٹیسٹ کر سکتی نا، اور میں نے تو ایسے ایسے پروٹیسٹ کیے ہیں جڑا والا پر اور احسان مسیح پر، اور بہت سے ایسے پروٹیسٹ کیے جو منٹوں کے اندر، آدھے آدھے گھنٹے کے اندر اناؤنسمنٹ کی اور لوگ وہاں پر پہنچے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لائک مائنڈڈ ہیں، اور پھر بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں، اور جب وہ مشکلات آتی ہیں تو پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، مجھ پہ بہت سے کیسز بھی بنے، اور امتیازی قوانین کے تحت بھی بہت سے مجھ پر 3 مقدمے کیے گئے۔ تو اس وقت لیڈرشپ پہ تو نہیں میں اعتماد کر سکتی تھی، کیونکہ لیڈرشپ تو مجھے پکڑوا دیتی، اور بہت سے کیسز میں آپ نے سنا بھی کہ توہین مذہب کی FIRs بچوں پر کٹی، وہ لیڈرشپ کے پاس تحفظ لینے گئے، پناہ لینے گئے، اور لیڈرشپ نے ان کو پکڑوا دیا۔ لیکن میں نے ایسے وقت میں عام لوگوں کے گھروں میں پناہ لی، انہوں نے اپنے دروازے کھولے، انہوں نے میری ضمانت کے لیے وہ چیزیں مہیا کی۔ تو دیر آر پیپل جو اسٹل they believe in the word of God، اور وہ خدا کی ذات پر پورا بھروسہ رکھ کے مجھے پناہ دی انہوں نے، ورنہ خوف میں تو دروازے بند ہو جاتے ہیں نا۔ تو امید ہے، لیکن لیڈرشپ سے وہ کہا نا استاد زیادہ سزا کے لائق ٹھہریں گے، تو جو ہم اوپر والی سطح پہ آ جاتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو ہمبل نہیں کرتے۔ بالکل، ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، خدا ان کا کلام سکھاتا ہی ہمیں ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ سسٹر جی، خدمت کرتے کرتے کچھ اور ذمہ داریاں آپ نے لی بھی ہیں، اور آپ پر آپ بھی پڑی ہیں، اور آپ اسے انہیں نبھا بھی رہے ہو، جیسے کہ شیلٹر ہوم ہم نے سنا تھا، اس کے بارے میں بتائیں کہ کب سے آپ اسے چلا رہے ہو، کیسے اس کا آغاز کیا آپ نے، کیوں ضرورت پڑی، تھوڑا سا
اس بارے میں بھی بتائیں تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں، تک یہ وہ بات ان تک یہ پہنچے، بات بالکل۔ کھل کر پہنچے کراچی کے حوالے سے، تاکہ اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ سہارا لے سکیں، اس طرف جا سکیں. بہت جی، سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن شاید لیکن اس پروگرام کے ذریعے ذریعے سے سے اور ان کو لوگ پتہ چل جانیں. سکے. جی بالکل. میں ایک تو دوبارہ یہ بتانا چاہوں گی میری کوئی این جی او نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میں کوشش کر رہی ہوں اسے رجسٹرڈ کروانے کی کیونکہ ذمہ داریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں ٹھیک ہے. تو وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہے. آپ کا کوشچن ہے کہ کیسے شیلٹر ہوم کا آغاز ہوا، کیونکہ یہ جو بچیاں کم عمر کی بچیاں جن کو ورگلایا جاتا ہے یا ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان کے مذہب کو بدل دیا جاتا ہے اور کم عمری کی شادی کا وہ شکار ہوتی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کا اپنے علاقے میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان میں سے کئی خاندان ایسے ہیں جو سنگل پیرنٹ ہیں، ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا ماں ساتھ نہیں فیملی کے، سپریٹڈ فیملی ہے، تو ایسے فیملیز جو ہیں وہ زیادہ شکار ہو جاتی ہیں. تو چاہے دونوں پیرنٹس موجود بھی ہوں، جیسے آرزو راجہ کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں، وہ دونوں والدین موجود تھے اور بڑی جد و جہد تگ و دو انہوں نے کی، لیکن سیکیورٹی ریزن سے بھی ان کو بھی ہمیں ریلوکیٹ کرنا پڑتا والدین کو بھی، اور یہ بچیاں تو ساتھ رہ نہیں سکتی کیونکہ ان کو بہت زیادہ ٹراماٹائز ہوتی ہیں، ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر وہ اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں معاشرہ والدین تو قبول کرتے ہیں ایسی بچیوں کو، معاشرہ نہیں قبول کرتا، معاشرہ نہیں کرتا، رشتہ دار آتے ہوتے ہیں، بالکل کردار کشی کرنا، ان سے عجیب و غریب کوسچن کرنا، تو یہ بچیاں کبھی کمفرٹیبل نہیں ہوتی وہاں. اور دوسرا یہ بھی ہوا کہ جب یہ بچیاں جو حکومتی ادارے ہیں وہاں پر جاتی ہیں تو ان پر وہاں پر پھر کیونکہ وہی تمام جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ میجورٹی گروپ سے تعلق رکھتی ہے، وہ سب مسلمان ہوتے ہیں، وہاں جو اندر خواتین ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ظاہر مسلمان ہوتے ہیں. اب یہ بچی یا ہندو ہے یا کرسچن ہے یا سکھ ہے، تو وہ اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اب تو مسلمان ہو گئی، شادی ایک بار ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق تو 9 سال 10 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی ہے. تو یہ مشکل ہو جاتی. پھر وہ بچیاں جب وہاں کمفرٹیبل نہیں ہوتی تو وہاں سے جب نکل کے آتی ہیں تو ان کو ایک ویل پروٹیکٹڈ ایٹماسفیئر چاہیے ہوتی ہے. تو اس کی کیونکہ انفارچونیٹ ہے کہ کراچی اور سندھ میں کوئی بھی ایسا رجسٹرڈ ادارہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں ہی نہیں ہے، لاہور میں بھی اگر کسی نے قائم کیا ہوا تو ذاتی کوششوں سے کیا ہوا. چرچ لیول پر کوئی ایسا ادارہ ابھی تک قائم نہیں ہوا. یہ بھی ہم نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے یہ بچیوں کو لیتے ہیں، وہاں رکھتے ہیں، ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، ان کی تعلیم کو، کیونکہ بہت سے سکولز میں ہم نے کوشش کی، اپنے ہی کرسچن سکولز میں کوشش کی، تو دونوں لیڈرشپ نے، چاہے وہ کیتھولک ہے چاہے وہ پروٹیسٹنٹ ہے، تو منع کیا کہ یہ بچیاں سکول میں نہیں آ سکتی کیونکہ وہ تھریٹ، ان کے کورٹ کیسز چل رہے ہوتے ہیں، پولیس سے ان کا واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو پھر کیسے ایجوکیشن کا ان کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں؟ اب ایجوکیشن کا بھی جو بچیاں ہمارے شیلٹر میں، کیونکہ مختلف سکولز میں کوشش ہم نے کی، تو جب انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ ان کے پولیس کیسز چل رہے ہیں، کورٹ میں ان کے ابھی تک پیشیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ کیس 4 5 سال چلتے ہیں، تو وہ ڈر جاتے تھے، کیونکہ پھر انہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ بچیاں تو وکٹم بن چکی ہیں نا، اور ظاہر ہے وہ اگر 7ویں کلاس میں بھی جاتی بچی، 6ٹھی میں جاتی ہے، تو وہ اپنے ایکسپیرینس کو دوسرے بچوں سے شیئر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو دوسری بچیوں کا ذہن بھی وہ ہوگا، وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گی، دوستی بنائے گی، تو جو اسکول والے نہیں چاہتے کہ ایسی باتیں باقی بچے کریں تو وہ نہیں دیتے تھے ایڈمیشن. تو اسی سال پھر میں نے ایک اسکول بھی ہے جس کو شروع کیا ہے، اڈاپٹ کیا اس اسکول کو، وہ اب کرسچن اسکول ہے، اور پہلی بار ممکن ہوا کہ یہ ساری بچیاں جو ہم ان کو پرائیویٹ ایجوکیشن دے رہے تھے، گھر میں ٹیوٹر آتا تھا جو ان کو تیاری کروا رہا تھا، لیکن جب سے مارچ سے میں نے وہ اسکول لیونگ ہوپ کے نام سے وہ اسکول شروع کیا، اس میں 150 بچے ہیں، جس میں سے 130 کرسچن اور 20 ہندو بچے ہیں.
تو اس اسکول سے میں نے ان بچیوں کا ایڈمیشن بھیجا. اب یہ بچیاں لے کر جاتی ہوں میں نے اسکول اپنی گاڑی میں, کیونکہ سیکورٹی تھریٹس بھی ہیں, تو اپنی گاڑی میں انہیں لے کے جاتی ہوں, پھر اپنی گاڑی میں لے کر آتی ہوں. اور پہلی بار انہوں نے یہ ممکن ہوا کہ 9th جو ہمارے بورڈ کے ایگزامس ہوتے ہیں, جو بیسک پہلا سٹیپ ہوتا ہے, تو ان ساری بچیوں نے 9th بورڈ کے ایگزامس دے دیے ہیں. اور وہ بہت ایکسائٹیڈ تھیں جس دن انہوں نے یونیفارم پہنا. تو میرے لیے شاید میں نے اس طور سے سوچا بھی نہیں تھا, میں نے تو نارملی ان کو لے کر دیا یونیفارم. تو اس دن وہ اتنی خوش ہوئی, انہوں نے کہا آج ہم نارمل بچیوں کی طرح محسوس کر رہے ہیں کہ ہم بھی عام بچیوں کی طرح ہیں, ہم یونیفارم پہن سکتے ہیں. اس تک کو شاید ہم لوگ ایسے محسوس ہی نہیں کر سکتے جیسے انہوں نے محسوس کر کے اور اس خوشی کو محسوس کیا ہے. ہاں جی, اب وہ ان بچیوں نے دیا. وہ اسکول ایک بہت بڑا میرے لیے ایک اسٹرینتھ ہے, کیونکہ خواجہ سرا کا ایڈمیشن بھیجنا بھی بہت ناممکن تھا, کیونکہ آپ کی خدمت ایکچولی سسٹر جی بہت بڑی ہے اور بہت سارے پہلو ہیں اس کے, لیکن ٹائم کیونکہ اس پروگرام کا اس ایپیسوڈ کا کم ہے, تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ضرور کنٹینیو کرتے ہوئے اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی, آپ نے بہت سا ٹائم ہمیں دیا اور بہت اچھا لگا بات کر کے, لیکن آپ کی خدمت واقعی بہت بڑی ہے. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر دوبارہ سے اس پر بات کرتے ہیں, ہمیں اور ایپیسوڈز درکار ہیں اس کے لیے. بالکل, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں جانی چاہیے اور سب سنیں. جی عزیزوں, آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور آج ہمارا اسٹیج, ہمارا شو جو آپ نے دیکھا اس میں کافی چمک آ رہی ہوگی, تو ذرا سنبھل کے رہیے گا. اور اسی چمک کے ساتھ ہم اگلی دفعہ پھر اسی دن اسی ٹائم پر پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیں BTL TV, دعاؤں میں یاد رکھیے. گاڈ بلیس یو. کر دی زندگی برباد میری, پہنچے گی کب فریاد میری. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.